مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان نصف شعبان میں 15 شعبان کو جو رات آتی ہے اس کو نصف شعبان بھی کہا گیا ہے، اور شب بارات کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. اس سے متعلق مختلف لوگوں میں مختلف باتیں وہ مشہور ہو گئی ہے. کچھ کی تو اصلیت ہے، حقیقت ہے، احادیث میں اس کے متعلق آیا ہوا ہے، لیکن کچھ اس طرح ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل وغیرہ نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ 3 جو امور ہے، اس میں 3 کام ہے وہ اس میں ثابت ہے، احادیث میں اس کے متعلق وہ آیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس میں عبادت کرے. اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، صرف اپنے گھر میں کر سکتا ہے، اپنے مسجد میں بھی کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں قبرستان بھی جا سکتا ہے آدمی، وہاں پر میت کے لیے، اپنے جو میت ہے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، قبرستان والوں کے لیے دعا کر سکتا ہے. تو وہ جانا کوئی التزام نہ ہو، بندہ جائے اور وہاں قبرستان میں جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہاں کوئی چراغاں نہ کرے، کوئی اور چیز وغیرہ وہ نہ کرے، صرف وہاں جائے، دعا کرے، پھر واپس آ جائے. تیسری بات، روزہ بھی احادیث میں آیا ہوا ہے. اگلے دن مطلب یہ ہے کہ جب رات گزر جائے تو پھر اسی دن روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو لوگ ہم کرتے ہیں بہت ساری، تو یہ اس میں ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ بس اتنا سمجھ جائے کہ یہ 3 چیزیں اس میں جائز ہے. باقی کچھ احادیث اس رات کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر عانم كلب. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات پہ اللہ رب العزت یہ دنیا کے جو آسمان اس پر ان کا نزول ہوتا ہے اپنی شان کے موافق، اور قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد، جو ان کے بال جتنے ہوں گے، وہ اس قبیلے کے بکریاں بہت زیادہ مشہور ہوتی تھی، بہت زیادہ تعداد میں ان کے بکریاں ہوتی تھی، تو اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہوا ہے. اتنی سی بات ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. باقی کوئی وقت، کوئی متعین جس طرح لیلۃ القدر کے متعلق آتا ہے، تو اسی طرح اس رات میں نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس میں انسان عبادت کرے، اور یہی مسلک اعتدال ہے اور صحیح ترین بات ہے. اس سے آگے یہ زیادہ تر جتنے بھی ہے وہ بدعات ہے، خرافات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء.